سرائکی ایریا اسٹڈی بہادر ذکیہ یونیورسٹی کا وہ شعبہ ہے جو بالکل مختلف ہے، بالکل نیا ہے۔ اور جب یہ بنایا گیا ڈاکٹر مصطفیٰ صاحب اس وقت وائس چانسلر تھے، انوار صاحب نے، اور خطے کے اور بے شمار لوگوں سے جو اس علاقے سے محبت کرتے، جن میں مرزا ابن حنیف صاحب، شبیر حسن اختر صاحب، اور اس زمانے میں حنیف چودھری صاحب بعد میں آئے۔ لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پائنیئر ٹیم تھی اس کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اس میں وہ چیزیں جو ہماری ثقافت کا حصہ تھیں لیکن اب ہمیں یہاں پر دکھائی دیتی ہیں۔ نئی نسل کو پتہ ہی نہیں کہ اس خطے کے اندر کیا کیا چیزیں ہمارے کلچر کا حصہ ہوا کرتی تھیں۔ یہاں پر ان کا دیکھ کر، آرکائیو دیکھ کر بھی خوشی ہوئی کہ وہ چیزیں جو ہمارے گھروں میں ہوا کرتی تھیں، مدھانی، نلکا اور مٹی کے برتن، میرے بچے اگر جہاں آئیں تو وہ دیکھ کر بڑے خوش ہوں گے اور وہ یقینی طور پر سوال کریں گے کہ یہ چیزیں کیا ہیں اور کب استعمال ہوا کرتی ہیں۔ اس کے لیے بہت سی نیک خواہشات کہ یہاں پر نوجوانوں کو آنا چاہیے، صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے علاقے کی ثقافت کو محفوظ کرنے کے لیے۔ ملتان کے ساتھ جو میری محبت کا معاملہ ہے وہ تو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ اگر میں ملتان سے دور ہو جاتا ہوں تو ملتان سے اداس ہو جاتا ہوں۔ ملتان پر ایک کتاب ملتان عکس و تحریر لکھی، وہ تاریخی کتاب تو ایک حوالے سے ہے ہی ہے، لیکن وہ میری یادوں کا ایک ایسا مجموعہ ہے کہ جو صرف میری ہی نہیں بلکہ اس شہر میں بسنے والے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی ہیں۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ عید کے موقع پر جب ہمارے پاس گھر میں سائیکل نہیں ہوتا تھا تو ہم سائیکل کرائے پہ لیا کرتے تھے عیدی ملنے کے بعد، وہ میں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ میں نے النگ کا ذکر کیا ہے، میں نے ہر چوک پر جو ایک زمانے میں بک سٹال ہوا کرتے تھے ان کا تذکرہ ملے گا آپ کو۔ یہاں پر مزارات دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ بھئی مجھے بھی تو جانا چاہیے ان اولیاء کرام کے مزارات پر۔ جب دنیا سے لوگ آتے ہیں تو میرا تو سب سے پہلے حق ہے کہ میں وہاں جاؤں، ان کے تعمیر کو دیکھوں، ان کی تعلیمات کو پڑھوں۔ یہاں کے گلی محلے کوچے مجھے فیسینیٹ کرتے ہیں۔ مجھے مطلب اندرون شہر جانا آج بھی بڑا اچھا لگتا ہے۔ وہاں کی اینٹیں، یہاں کی مٹی، یہاں کے لوگ، موسیقی، ادب، سیاست، کون سا ایسا پہلو ہے کہ جو مجھے ملتان کا متاثر نہیں کرتا؟ یہی وجہ ہے کہ میں پنجابی ہونے کے باوجود یہ کلیم کرتا ہوں کہ میں سب سے بڑا سرائکی ہوں، کہ میں یہاں پر پیدا ہوا، میرے بچے یہاں پر پیدا ہوئے، اور مجھ سے زیادہ حق اور کس کا ہو سکتا ہے کہ میں اب کیا بچپن سے میں نے سرائکی سیکھنے کے لیے میں کسی اکیڈمی میں نہیں گیا، مجھے کسی استاد کی میں نے لوگوں سے بات کی، یہاں کے رہنے والوں سے، وہ جب مجھ سے سرائکی میں بات کرتے تھے تو وہ سارا لہجہ، وہ سارے الفاظ، وہ گرامر میں نے اپنے اندر اونڈے لی، اور اب جب میں سرائکی میں بات کرتا ہوں تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہے کہ جہاں پر سرائکی نہیں تھی۔ لیکن اب میں کہتا ہوں کہ اس خطے میں رہنے کی وجہ سے یہ بھی ایک خوشگوار پہلو ہے کہ میں اپنے آپ کو سرائکی سمجھتا ہوں، اور میرے بچے تو اپنے آپ کو کہتے ہی ملتانی ہیں۔